الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عید الفطر کے چند مسائل ذہن نشی فرما لے۔ عید الفطر میں عید کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے چند کام کرنے انسان کے لیے ضروری ہوتے ہیں اور وہ انسان ان چیزوں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ عید الفطر کے دن سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم صبح سویرے جلدی اٹھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد صاف صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ اگر مونچھ کتروانی ہے تو مونچھ کتروائے، اور اگر زیر ناف کے بال تراشنے ہیں تو زیر ناف کے بال تراشیں۔ جو زائد بال ہیں ان تمام کی صفائی کریں۔ اس کے بعد غسل کریں اور اچھا سا اچھا کپڑا جو بہتر ہو، اگر نیا ہے تو نیا پہنیں، اگر نیا میسر نہیں ہے تو اپنے جو پرانے کپڑوں میں سے جو بہتر کپڑا ہے وہ کپڑے کا استعمال کریں۔ اس کے بعد خوشبو کا استعمال کریں۔ خوشبو کا استعمال اس لیے کرنا ہے کیونکہ جس جگہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ مسجد ہو یا عیدگاہ ہو یا کوئی میدان میں نماز پڑھ رہے ہو، تو جب ہم لوگوں کے درمیان کھڑے ہوں گے تو ہمارے بدن سے کوئی تکلیف دوسرے کو نہ پہنچے۔ بعض مرتبہ کسی کے بدن سے بدبو کا آنا زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو خوشبو اس لگا کے جائیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے بعد جب گھر سے آپ عیدگاہ کی طرف یہاں اس جگہ میں جہاں عید کی نماز ہو رہی ہو، ابھی تو ہمارے ہندوستان میں پابندیاں ہیں کہ نماز مسجدوں میں اور عیدگاہوں میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ آپ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، آپ اپنے گھر میں عید کی نماز پڑھ لیں۔ تو عید کی نماز سے پہلے کچھ چوہارے یا کھجور کھا لیں، طاقت میں کھائیں تو بہتر ہے، 1 یا 3 طاقت میں کھائیں۔ اس کے بعد عید سے پہلے عید الفطر ادا کریں۔ فطرہ عید الفطر کے دن جو ہے عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کریں۔ جن لوگوں نے فطرہ ادا نہیں کیا ہے، صدقۃ الفطر ادا کرنے کی کوشش کریں کہ عید سے پہلے آپ کا فطرہ جو ہے ادا ہو جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کیا کرتے تھے، اور عید کی نماز تک تو انسان کو فطرہ ادا کر دینا چاہیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ عید سے 2-3 روز پہلے فطرہ ادا کریں، تاکہ آپ جس انسان کو، جس غریب کو آپ پیسے فطرے میں دے رہے ہوں، تو وہ پیسے سے وہ اپنا کپڑا یا ضروری اشیاء وہ خرید سکے، ضروری سامان لا سکے، وہ اس کے لیے آسانی رہے۔ اگر آپ عید کی دن عید کی نماز سے پہلے دیں گے تو اس میں تھوڑی اس کو دقت ہو سکتی ہے کہ وہ بازار میں جائے، پھر گھر کا جو سامان ہے کھانے پینے کے اس کے بعد خریدے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ عید کے پہلے آپ دے دیا کریں۔ اگر جن لوگوں نے عید سے پہلے نہیں دیا، وہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کریں، یعنی 2-3 روز پہلے، یا بعض لوگوں کا ان کی عادت ہوتی ہے کہ فطرہ شروع رمضان میں ہی دے دیتے ہیں، شروع عشرے میں دیتے یا دوسرے عشرے میں دے دیتے ہیں۔ تو عید کی نماز سے پہلے فطرہ ادا کریں۔ اب اس کے بعد عیدگاہ کی طرف آپ نکلیں، یا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو مسجد کی طرف
یا میدان میں نماز ہو رہی تو مسجد میدان کی طرف اگر نکل رہے ہیں تو ہلکی سی آواز میں تکبیر کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر آہستہ کہے۔ اس کے بعد جب عیدگاہ پہنچے یا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے وہاں پہنچے، یا میدان میں جماعت ہو رہی ہے، کھلے میدان میں جماعت کا انتظام کیا گیا وہاں پہنچے، تو پہنچنے کے بعد اگر کسی علاقے میں اس وقت میں تقاریریں یا دین کی کہیں عید کی نماز سے پہلے بات ہو رہی ہو تو وہاں توجہ کے ساتھ دینی باتیں سنیں۔ اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے، تو نماز پڑھنے کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو پہلے یہ جان لیجئے ابھی سب ہمارے ہندوستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہیں جماعت کا سلسلہ نہیں چل رہا ہے کہ نہ عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے نہ مسجدوں میں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں نماز ہو رہی ہے۔ تو اپنے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے امام کے علاوہ 3 آدمی کا ہونا ضروری ہے، امام کے ساتھ 4 آدمی ہو۔ پھر عید کی نماز کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعے کی نماز کے لیے ہے۔ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، صرف عید کی نماز مردوں پر ہے۔ عورتیں اس دن کیا کریں؟ اس دن ان کے لیے یہی ثواب کی چیز ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے صاف صفائی اور اس کے کپڑوں کا تیار کرنا، اس کے لیے نہانے کے لیے پانی رکھنا یا گھر کی صفائی کا خیال رکھنا، بچوں کو تیار کرنا، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور کھانے پینے کا انتظام کرے، یہی اس کے لیے خدمت ہے اور یہی ثواب کی چیز ہے اس کے لیے کوئی عید کی نماز نہیں ہے۔ تو اب نماز کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ نماز کا طریقہ مختصر انداز میں بتاؤں گا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے نیت یہ کریں کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت نماز زائد 6 تکبیروں کے ساتھ واسطے اللہ کے تابع اس امام کے، یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے دونوں ہاتھ اوپر کانوں تک اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا کے بعد زائد 3 تکبیریں ہوں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب جو ہے اللہ اکبر کر کے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جائیں گے، دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک لے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو نیچے چھوڑ دینا ہے۔ دوسری بار امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک لے جانا ہے، پھر اب چھوڑنا نہیں ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھنا ہے۔ پھر امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھیں گے، پھر رکوع سجدہ پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد سورت پڑھیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات زائد ہوتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، سورت کے بعد پھر دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو نیچے تک چھوڑنا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھانا ہے، ہاتھ نیچے چھوڑ دینا ہے۔ تیسری بار اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا پھر چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی بار اللہ اکبر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں جانا ہے چوتھی تکبیر میں۔ پھر اس کے بعد میں رکوع سے اٹھے سجدہ کرے، پھر نماز مکمل کرے۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے نماز کا، کیونکہ یہ سال میں 1 مرتبہ نماز ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگوں کو اس کا طریقہ بھی یاد نہیں رہتا، کیونکہ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو صرف عید میں ہی نماز پڑھتے ہیں، تو ان کو حالانکہ یہ طریقہ تو سب کو یاد ہونا چاہیے، نماز پڑھنے کا طریقہ پورے جو بالغ ہے جو نماز کو سمجھتا ہو ان تمام کو یاد ہونا چاہیے، لیکن
افسوس کی بات یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ یہ ہمارے سامنے یہ نماز آ رہی ہے، اور چند لوگ اس میں وہ بھی ہیں جو سال میں نماز کے لیے صرف مسجد یا عیدگاہ میں پہنچتے ہیں، اور بعض وہ بھی ہیں جو سال کی نماز بھی ادا نہیں کرتے۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے آسان طریقے سے، اور انسان کو کیونکہ کل کو عید ہے، تو عید کے دن، عید کی رات جو ہے لیلۃ الجائزہ کے نام سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں انسان کے جو پورے مہینے میں جو محنت اس نے کی ہے، پورا مہینہ جس نے جو روزہ رکھا، پورے مہینے میں اس نے جو تراویح کی نماز پڑھی ہے، جو عبادت کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، ذکر و اذکار کیے ہیں، صدقہ و خیرات کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اس کا بدلہ دیں گے۔ یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے کہ اس کو مہینے کا پیمنٹ ملنے والا ہے، اس کو اس رات میں پیمنٹ ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اللہ کرے سب کو جاگنے کی توفیق دے، جن کے اندر طاقت ہے جاگ سکتے وہ اللہ سے مانگے اس رات میں جاگ کر، کیونکہ ہمارے لیے عید کی آخری رات ہے، عید کی آخری رات ہے، بس اس کے بعد عید کی کوئی رات آنے والی نہیں ہے۔ زندگی باقی رہے یا ختم ہو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ انسان کو جتنی راتیں ملیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس قدر کے ساتھ اگر ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف فرمائیں گے، اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان المبارک میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہے، اس ایک رات میں اتنے لوگوں کو کیا ہے آزاد فرمائیں گے۔ تو اس لیے یہ رات مانگنے والی رات ہے، یہ حساب کتاب کی رات ہے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنی عبادت کا حساب، ہم اپنی عبادت کے جو ہم نے جو عبادت اس مہینے میں کی ہے اس کا مطالبہ اللہ سے کرے کہ اللہ ہم جتنا ٹوٹی پھوٹی جو ہے عبادتیں تھیں ہم سے ہو سکتی تھی اتنی عبادتیں ہم کی کر چکے ہیں، اللہ اس کا بدلہ آپ اپنی شان سے ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یہ نہ دیکھیے کہ ہماری محنت کتنی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس کے بندے ہیں۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں اور اس رات میں خصوصی طور پر اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اور دوسری التجا یہ ہے کہ خصوصی خاص طور پر ہندوستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی بیماری کو ختم فرمائے اور جڑ سے اس چیز کو اس کا وجود ہی ختم کرے۔ دوسری چیز خاص طور پر اقصی مسجد کے بارے میں جو اس پر حملہ ہو رہے ہیں، جو ملک شام ہے، اس کے لیے دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اس مسجد وہ مسجد ایسی مسجد ہے وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بٹھا کے معراج پہ لے آئے۔ تو ہمارا سب سے پہلا قبلہ بیت المقدس، تو اس کے لیے دعا کرے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے دعا کرے اللہ ان کی نصرت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، اور کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد فرمائے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت کے تحفے سے اللہ تعالیٰ ان کو مالا مال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کی حفاظت فرمائے، اس مسجد کی حفاظت فرمائے، اس میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ خاص آج رات میں ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے اندر نجات عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اگلے سال جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ پھر عطا کرے ہمارے لیے، اور اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور اسی طرح جو ہے ہمارے چینل میں وظائف اور مسائل دیگر مضامین پر طرح طرح کے دینی مسائل کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، دین کے مسائل بتائی جاتی ہیں، اور وظائف جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، جو سنت نبوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعائیں، جس سے انسان کو دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔
ایسے وظائف کو بھی ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے مضامین پر بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ تو ان مضامین کو، ان مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور دوسروں تک اس کو پہنچائیں بھی۔